شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے سے گزر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار قرآن مجید کو دہرایا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم بھی اس رمضان میں قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے قرآن مجید کے ترجمے کو دہرا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ بہترین باتیں سکھا دے جن پر عمل کر کے ہماری زندگی بدل جائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری پورے کا پورا خالص نیت کے ساتھ ہماری حسنات کا ذریعہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے، ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا۔ ابن قیم کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی چیز کوئی اور نہیں۔ گویا یہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے 5 نام ہیں، اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم اور مالک۔ رب کا معنی معبود، سردار یا آقا، مالک اور اصلاح کرنے والا، اور یہ سب معنی رب العالمین کو شامل ہیں۔ ربوبیت کے معنی میں ایک چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دینا اور پرورش کرتے ہوئے اسے درجہ تمام و کمال تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو پالنے والا ہے، وہ سب کا رب ہے، لیکن اس کی خاص تربیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں، ان کی روحوں، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے ہیں،
ربنا اور ربی کہہ کر قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ دعا کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ یا رب تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے، تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر سب تعریف اسی کے لیے ہے، الحمدللہ، جو کہ سب سے عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ اور کس کا شکر گزار؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جس نے صرف ہمیں نہیں سارے جہانوں کو پیدا کیا، وہ صرف ہماری ہی پرورش نہیں کر رہا، وہ سارے جہان والوں کی کر رہا ہے۔ اور صرف وہ رب ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی اللہ بھی ذاتی نام ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہے۔ جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ الرحمن میں اللہ کی وسیع رحمت ہے، اور الرحیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت اس کے خاص بندوں تک پہنچنے والی ہے۔ الرحمن میں مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے۔ رحمان کا لفظ قرآن مجید میں 75 بار ذکر کیا گیا ہے، اور الرحیم کا ذکر 100 سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا والوں کے لیے ہے، باقی ساری رحمتیں 99 آخرت میں بندوں کی نجات کے لیے کام آئیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم امور کا ذکر کیا ہے، حمد کا ذکر کیا جو عبادت میں بہترین عبادت ہے، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، رب العالمین میں اس کی قدرت کے کمالات نظر آتے ہیں۔ رحمت بندے سے متعلق سب سے بہترین جسچر ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایاک نستعین، یہ بندے کے حصے میں آنے والی بہترین دعا اور مدد مانگنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ لہٰذا یہ سورت بہترین سورت ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگیے، اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں، جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے۔ اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، جس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتری بذریعہ وحی ہے،
لہٰذا وہی بھی ایک غیبی عمل ہے، تو اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت، کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے۔ اور پھر یہ لوگ وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حساب لے گا۔ اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور آخرت پر یقین رکھیں، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات یاد رکھیے، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ جسم کا فعل ہے، ایمان بالغیب دل کا فعل ہے، اور مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر، اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں، اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں، کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور یقین، ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ اور جب دل میں اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے، تو سمجھیے کہ ایمان ڈاواڈول ہے، ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سے کافر دعوت اسلام کے نتیجے میں ایمان لائے اور الحمدللہ اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی جو ضد کا شکار ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں۔ تو جو لوگ ضد کا شکار ہو جائیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو جائیں، پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت تو اس پر اثر کرتی ہے جو کھلے دل سے نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو ان بائسڈ ہو کر کسی حقیقت اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو ضد کا شکار ہو تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے
کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، قبول حق کی وہ استعداد جو فطرتاً ان کے اندر رکھی گئی تھی وہ ان سے چھن چکی ہے۔ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے لیکن وجہ ان کا اپنا عمل ہے، ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم ولا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اور عام انسانوں کے لیے گناہ جو ہیں وہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطہ آتا ہے اور دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے تو انسان کو باز آ جانا چاہیے، استغفار اور توبہ کر لینی چاہیے، تو انسان کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، پھر سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیے کہ دل روشن ہے یا سیاہ ہے، دل مطمئن ہے یا بے چین ہے۔ اگر بے چین ہے تو پھر اطمینان قلب اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی پر غور کر کے دلوں کو شفا حاصل کرنے کے قابل بنائیے۔ پھر پہلی کچھ آیات متقین کے بارے میں تھی، دوسری کفار کے بارے میں، اور اب منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، کیونکہ نفاق کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ علامات بتا دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور دل دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں ہوتے، اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ دلوں کا حال کیا، لہٰذا اللہ نے دلوں کا حال کھول کے رکھ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بیمار دل نیکی اور بدی کا احساس نہیں کر سکتا، اس کا فرق نہیں جانتا۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے بیمار انسان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو اگر آپ اس کو کوئی میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں تو وہ کہے گا یہ کڑوی ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانی۔ تو یہی حال نفاق کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، ہمیں یقین دلا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان پر توبہ کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح کا موقع صرف اسی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد کب ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ فساد ہوتا ہے لوگوں پر ظلم ڈھانے سے۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، اور اپنے فساد کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان کا کرائیٹیریا بتا دیا ہے، ویسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا۔ یہ اس دور کے لوگوں سے بھی تقاضا ہے اور آج ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کا لائف سٹائل دیکھیے اور ہم اپنا طرز زندگی کو دیکھیں، ہم کس طرح جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان بھی ویسا ہے جیسے صحابہ کا تھا؟ کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ کیا ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ویسا ہے
جیسے صحابہ کرام کا تھا، اور اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم نفاق کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے۔ لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حالات زندگی بھی پڑھیں، ان کی زندگیوں سے بھی اپنے آپ کو منور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے جیتے تھے اور آج ہم کیسے جی رہے ہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتے، کہتے آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں پاتے۔ دنیا میں فائدے پا لینا لیکن آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہونا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں تو بظاہر اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ سکتا ہے، ان کا وارث بن سکتا ہے، مال غنیمت اور دیگر بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور پھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، قبر کا اندھیرا، محشر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا، تو جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب اور شک میں رہے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے، یعنی جب اسلام کے آسان احکام ہوتے تو پھر خوش رہتے، اور جب کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا تو یہی صریح خسارہ ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف اچھے حالات میں ہی تو فرما بردار، اطاعت گزار اور عبادت گزار نہیں ہوتے، بلکہ ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی، دل خوش ہو یا ناخوش، حالات ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں، ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفاق کی حدوں کو پار کر جائیں اور نفاق میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے کہ صرف اچھے حالات میں ہی عبادت کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ اس لیے تمہارا رب تو وہ ہے
وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے تعلق قائم کیا جائے۔ لہٰذا اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر قرآن کے بارے میں دل میں ڈاؤٹ آ گئے تو پھر قرآن پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے فرمایا، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب کبھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، یعنی دنیا میں، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر الگ سے بھی کیا گیا ہے۔ اگرچہ عمل صالح ایمان کے اندر شامل ہے، لیکن الگ سے عمل صالح اس لیے بھی کیونکہ عموماً ہم سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو خالی ایمان لے آنا کافی نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھی ہے، اب نماز روزے وغیرہ کی تکلفات کی ضرورت نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، ہمارے اندر ایمان ہے۔ بالکل ہم مانتے ہیں آپ کے اندر ایمان ہوگا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کتاب کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، لیکن وہ نہ بنا سکے تو انہوں نے اپنی ناکامی کو کس طرح ظاہر کیا؟ قرآن پر اعتراض کر کے۔ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر اعتراض ہوتا ہے، پھر الزام تراشی ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے مرحلے پر گالی گلوچ ہوتی، پھر اسے اگلے مرحلے پر تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ اگر تم یعنی مچھر جیسی چیز پر اعتراض کرتے ہو کہ اس کا ذکر کیوں آیا ہے قرآن میں، تو تم ایک مچھر ہی بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے۔ تو جب اللہ نے اس میں ذکر کیا تو اس میں فائدہ ہی ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی بہت سی چیزیں۔ اور اگر آپ جا کر نیٹ پر دیکھیں مچھر کی تخلیق کے بارے میں اور مچھر کے کاموں کے بارے میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مچھر کو معمولی تخلیق نہیں ہے، اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اس کے سارے سسٹمز اس میں کام کرتے ہیں۔ اور صرف مچھر نہیں، وما فوقہا، جو اس کے اوپر پیراسائٹ ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے جو تمہیں نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو بھی بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، لا ریب فیہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کچھ چیزیں کچھ باتیں براہ راست احکام کے طور پر ہیں قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے، اور کچھ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کچھ آیات۔ لہٰذا دونوں طرح سے کسی آیت کو پڑھ کر ہمیں عمل کی موٹیویشن ملتی ہے، اور کچھ آیات کے ساتھ غور و فکر کی دعوت ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھتی، ایمان بڑھتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی آیت کو معمولی نہ سمجھیے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت حیا کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے، اور اس کا حیا جو ہے وہ بندوں کے حیا کی طرح نہیں ہے۔
اس کے حیا کی ایک مثال دی گئی کہ بندہ جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، لہٰذا خوب ہاتھ اونچے کر کے اللہ سے دعا کیا کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کی کمی اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی بھی اشکال ذہن میں آئے تو فوراً اس کو جھٹک دیجئے کہ اگر رب نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، حق ہی ہے، کیونکہ یہ کتاب حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنا زیادہ ہمارا اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ پیچھے فرمایا کہ انکار جو ہے وہ فاسق ہی کرتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں وغیرہ کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آنورڈز تخلیق آدم کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا کام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ تو موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے۔ یہاں خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ تو اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی ہے۔ تو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ زمین پر پہلے جنات تھے، ان کے بعد انسان آئے اور انہوں نے زمین کا انتظام سنبھالا، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ وہ جنات کے طرز عمل سے یہ جانتے تھے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا کہ فیوچر کے بارے میں کچھ جانتے تھے، بلکہ پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگرچہ آیات کا بظاہر کانٹیکس کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن انہی آیات کے اندر ایمان بالغیب بھی ہے، انہی آیات پر اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، انہی آیات میں رسالت کا ذکر بھی ہے، کتاب پر ایمان کا ذکر بھی ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پر ایک ایسے کو نائب بنانے والے ہیں جو اس میں خون بہائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا، انہوں نے بس اپنا کنسرن شو کیا تھا۔ اور اس نے آدم کو، یعنی اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بے شک آپ تو خوب علم رکھنے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ فرشتوں کے پاس بس اپنے فیلڈ کا ہی علم ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ فرشتے نہیں جانتے تو جنات کہاں سے جانتے ہیں؟ لہٰذا جنات کے ذریعے غیب کا علم معلوم کرنا انتہائی غلط چیز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا علم جو ہے یہاں جزوی علم ہے، اور وہ مقرب ترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے باوجود علم غیب نہیں ہے ان کے پاس۔ غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور یہاں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام العلیم اور الحکیم کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دونوں نام 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل کر آئے ہیں، العلیم اور الحکیم۔ العلیم وہ جس کا علم کامل ہے، اور الحکیم جس کے سارے فیصلے
حکمت پر مبنی ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ظاہر کا، باطن کا، باریکی کا، بڑائی کا، اور ہر طرح کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت علم ہو وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی فرشتہ تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت اور اپنے ظاہری اعمال کی بنا پر فرشتوں کے قریب ہو گیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر وہی نفاق چھپا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر دور میں ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے ظاہری اعمال بڑے نیک ہوتے ہیں جو دکھاوے کے ہوتے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا۔ تو شیطان کے بھی اندر صحیح ایمان نہیں تھا اور اس کے اندر تکبر تھا جو کہ ایمان کے منافع ہوتا ہے۔ اسی لیے تکبر اگر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اس بنا پر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جو دونوں جنت کی نعمتوں کے مزے کر رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا۔ اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی شیطان ہر اس عمل کی طرف لے جاتا ہے، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور ہم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو معمولی سی چیز ہے، بس کر لو، دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے۔ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ بنی نوع آدم کو کسی بھی طرح جنت میں جانے سے روک دیا جائے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کے جلیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں کو جن کے آگے سجدہ کروایا، اگر ان کو شیطان نے پھسلا لیا تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اور ہمارے یقین کا کیا حال ہے، اور ہم اس دشمن کی زد میں کس قدر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائے، اور پھر انہی کلمات سے توبہ کی تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے اب خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئیں۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔
اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے اگر پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو متاع قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا، غلط فتوے دینا اور دنیا کے مال و متاع کی حرص رکھنا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر کسی کو ساری دنیا کا مال بھی مل جائے اس کے بدلے تو آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا، آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر متاع ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ پھر فرمایا، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت کا حکم ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے یہ کہ مرد جماعت سے نماز پڑھیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ نسخہ بتا دیا گیا مشکلات سے نکلنے کا، دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کی طرف لپکتے ہیں کہ کسی کو اپنا ماجرا سنا دیں، کسی سے بات کر کے اپنا کتارسس کر لیں۔ تو ہم نے آج سے کیا عادت بنانی ہے؟ کوئی تکلیف دہ بات ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، اپنی جان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہیں سے بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز اور صبر منہ بند رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جما کر رکھنا ہے۔ لیکن یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ وہی جن کے اندر خشوع ہو، عاجزی ہو، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں آخرت میں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نعمت یاد دلانے کے بعد اب انہیں قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء، علماء اور بزرگوں پر بڑا ناز کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ یہاں اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے، ورنہ قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں پر ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے ہوں ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ آج ہمارے عقائد میں کیا چیز آ گئی ہے کہ جو جی چاہے کرو، حرام خوری کرو، دوسروں کا مال غصب کر لو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرو، دوسروں کو نیچا دکھاؤ، نماز کا دل چاہتا تو پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو، اور اب تو روزے پہ بھی لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے سامنے لا کر۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ دی بھی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے، یہ تو پھر دور کی بات ہے۔ ان ساری چیزوں سے غفلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ ہاں کوئی ہوگا جو ہمیں چھڑا لے گا، وہ ہم ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ان عقائد کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت جہنم سے نکلوانے کے لیے ہوگی۔ اب آپ خود سوچئے کہ جہنم میں جانا کیا آسان ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان کو جہنم کی آگ چھوئے، اسی دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے،
وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، بعض گناہوں کی معافی سزا کے بعد ہی ہوتی ہے، جیسے یہاں بنی اسرائیل کو معاف تو کر دیا گیا لیکن ان کو سزا بھی دی گئی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی کرے، فرق ہم ہی کو پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے فائدے کی خاطر اللہ کے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن یعنی بخشش فرما دے یا بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اب فاتح کی حیثیت سے تکبر کرتے ہوئے نہیں جائیں بلکہ سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اور شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں کہ اللہ نے سال ہا سال کے بعد انہیں ان کا وطن واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مستی کی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں کیا، جو ان کے دلوں نے کہا وہ کیا۔ انہیں کہا گیا تھا ہتتن کہو، انہوں نے ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے کلام، اللہ کے دین کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آیات الہی کا معنی بدل دیتے ہیں اور جو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کے لطیفے بھی بناتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، اللہ کی پکڑ آ گئی ان پر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحرائے تیہ میں جب وہ مصر سے نکل کر سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں آئے تو وہاں پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو انہیں پھر ایک کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اسی صحرا میں چھوڑ دیا گیا، اور یہاں ان کے لیے نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، اور نہ گھر تھے اور نہ سایہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو یہاں عطا کی اور ان کی تربیت کی صحرا میں رکھ کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے۔ اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔
یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لیکن عمل سے خالی تھے۔ آج ان کی مثال سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جہاں عذاب کی بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے، ان میں اچھے عمل کرنے والے بھی تھے، تو ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ معنی لیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر صرف اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے۔ یہاں اس مقصد کے لیے آیت نازل نہیں کی گئی۔ قرآن مجید کی صرف اسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ دیگر آیات میں کن چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے، صرف ایک آیت کو آئسولیٹ کر کے اپنی مرضی کے مطلب مت نکالیں۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرک کی۔ جمعے کی شام کو جال لگاتے اور اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابھر کے اوپر آتی تھی اور خوب بڑی تعداد میں ٹریپ ہو جاتی تھی۔ تو بظاہر انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم نے ہفتے کو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جمعے اور اتوار کو کام کیا ہے، لیکن اصل مقصد کو تو نہیں پورا کیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سزا دی۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واضح و نصیحت بنا دیا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے منمانے مطلب نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اسی طرح عمل کریں جیسے ان کا تقاضا ہے عمل کرنے کا، نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصے تک رہے تھے، اور مصریوں کی طرح ان کے اندر بھی گائے کی عظمت پیدا ہو گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں گائے کی بہت عظمت تھی۔ اب ظاہر ہے کہ مصر تو یہ چھوڑ آئے تھے، تو پچھلے جو عقائد کی خرابی تھی اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں تاکہ ان کے دل سے گائے کی جو عظمت ہے یا گائے کو پوجنے کی جو بات ہے، جیسے انہوں نے صحرائے طی میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو وہ نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیں گائے کو ذبح کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لگتا ہے تم صحیح بات نہیں کر رہے، مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیغمبر ایسے مذاق نہیں کیا کرتے، پیغمبر لوگوں کو صحیح صاف ستھری بات بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، بجائے اس کے کہ خود دعا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کرتے اور صرف کچھ مخصوص لوگوں کو دعائیں کرنے کے لیے چن لیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ تو بس یہ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم دنیا میں لگے رہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا اپنا پرسنل تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا جو ہے وہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک بہت کلوز ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے بارے میں جو اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو بحیثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلا خیال کس کے بارے میں آنا چاہیے؟ اس سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے۔ اگر تکلیف کے وقت سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، ہائے امی ہائے ابا نہیں کہتے بلکہ یا اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں،
والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن اگر اس وقت ہم کبھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں کام آئے گا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، لیکن پہلا خیال اور پہلا رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب یہ بار بار سوال کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اصل میں تو کرنا نہیں چاہتے تھے، سوچ رہے تھے کہ شاید اس طرح یہ معاملہ ٹل ہی جائے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. بار بار سوال کر کے کام کو اپنے لیے مشکل بنا لیا، اور بڑی مشکل سے پھر وہ گائے انہیں ملی بھاری قیمت دے کر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت زیادہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. کیونکہ جتنے زیادہ ہم سوال کرتے ہیں اتنا ہی پھر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر بھی ہمیں بہت سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، سیدھے سیدھے صاف احکامات پر عمل کرتے جانا چاہیے. اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب ہوا یہ کہ اسی دوران وہاں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور معاملہ بہت مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گائے ذبح کرنے سے، کیونکہ تقدس تھا نا ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور بیٹھی ہوئی تھی، تو سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہم پہ شامت آ جائے گی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نشانی پیدا کر دی کہ گائے کا ذبح کرنا جو تھا وہ ایک فائدے کی چیز تھی. اور وہ کیا؟ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو کیا ہوا کہ گائے ذبح کرنے سے نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا، اور وہ مقتول جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. اور اس طرح ایک اور چیز بھی ان کے دلوں میں مزید مضبوط ہو گئی، اور وہ کیا تھی کہ ان کا آخرت پر یقین مضبوط نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان پہ واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک مردہ انسان کو، مقتول انسان کو زندہ کر دکھایا، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہارا حساب کتاب لے گا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ جو سیکھنا چاہیے تھا اس سے وہ نہیں سیکھا. اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے اگر انسان نہیں سیکھتا تو علم آنے کے بعد دل اور سخت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، پھر رونا بھی نہیں آتا، پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا. تو دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں. یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے ہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما